الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. हर किस्म की हम्द सना की बड़ाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने
انسان کے لیے اس کے ازلی دشمن شیطان کے اختیارات سے ہمیں آگاہی دی ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں امت کو اس بات کا ادراک کرواتے چلے کہ مالک ملک خالق کل ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے اس کے دشمن کو جو اختیارات دیے ہیں اس کی آگاہی اور اس کی حساسیت کو امت تک پہنچاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کو کئی ایک دفعہ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا مکالمہ ہوا، جس کو قرآن نے کئی ایک جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ ایک لائن میں اگر ہو یا اس کا رزلٹ یا نتیجہ ایک لائن میں اگر ہم نکالیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کا کہنا تھا کہ میں انسان کی وجہ سے اللہ کے دربار سے ددگارا جا رہا ہوں، اب انسان کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ سے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ مجھے ہر طرح کے اختیارات دے دیے جائیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس کو یہ علم تھا کہ اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کا مالک و خالق وہ اللہ ہے، اس لیے اس نے اختیارات بھی اللہ سے ہی مانگے، اور یہ اختیار اللہ نے اس کو دیے۔ اور جہاں بھی آپ اس مضمون کو پڑھیں گے تو اس کا انداز تکلم، انداز تخاطب مختلف ہوگا، لیکن جب ہم بنی اسرائیل کی آیات کی روشنی میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات کتنی حساسیت سے بھرپور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بالکل دو ٹوک وضاحت فرمائی ہے اور اس کو اختیارات سے نوازا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم ایک آیت کی روشنی میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ۔ اللہ فرماتے جتنی میں نے تجھے طاقت دی ہے، اب تجھے اس طاقت کا استعمال کا بھی مکمل اختیار دے رہا ہوں۔ انسانوں میں سے جس کو تو گرانا چاہتا ہے، بچھاڑنا چاہتا ہے، جو تو انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کر گزر، جتنی تو اس میں طاقت ہے تو کر گزر۔ اور اب اس نے اپنی طاقت کا استعمال جو کرنا چاہا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں، بقیہ حصے میں بیان فرمائی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی طاقت کے ساتھ ان کو بچھاڑنا چاہے بچھاڑ دے۔ اس میں سے پہلا جو اس کے پاس ٹول ہے، ذریعہ ہے انسان کو راہ راست سے ہٹانے کا، اپنے پیچھے لگانے کا،
اس میں سب سے پہلی بات جو رب نے یہاں بیان فرمائی وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ مَنِ اسْتَطَعْتَ وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ، ان کو پچھاڑ دے، اپنے پیچھے لگا لے، بِالصَّوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں شیطان کی آواز وہ ساری کی ساری وہ آوازیں ہیں جس آواز سے انسان راہ سے ہٹ جائے، وہ دین حنیف پر چلتا چلتا دین حنیف سے ہٹ کر کسی اور طرف چل پڑے، وہ امن کے راستے سے چلتا چلتا فتنوں میں پڑ جائے۔ گویا کہ وہ آواز ہے جو انسان کو جنت کے راستے سے روک کر جہنم کے راستے پر لگا دے۔ اس ساری آوازوں میں ایک آواز جیسا ہم گزشتہ 2 جمعہ میں بیان کر چکے ہیں، موسیقی اور میوزک کی آواز ہے، اور اس کے ساتھ وہ ساری آوازیں ہیں، وہ سارے وہ نام نہاد دلائل ہیں جن کو دلائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہ سارے دلائل، یہ وہ سارے سورسز ہیں جس پہ رہ کر ہم اپنے عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عمل میوزک کے ساتھ اپنی محفلوں کو رنگین کرنا ہو، اپنی نجی مجلسوں کو غیبت و چغلی کے ساتھ اس کو پراگندہ کرنا ہو، یا کئی مجلسیں جس میں انسان رحمان کی اور صاف ستھری آوازوں کی بجائے بصوتک شیطانی آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ ساری کی ساری آوازیں ہیں جو انسان کو جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر دیتی ہیں۔ اور بصوتک ہر وہ آواز جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم ہر طرح کی آواز کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں میل آ رہی ہے، کسی کے دل میں، کسی کے بارے میں ہمارا دل میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے جس سے نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، انسان کے نفسانی جو احساسات ان کو انگیخت مل رہی ہے، یہ وہ پیرامیٹر ہے بصوتک جو شیطانی آوازوں کے ساتھ انسان اپنی سارے کی ساری آوازوں کو پہچان کر سکتا ہے۔ دوسری بات وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے یہ اختیار دیا جاتا ہے تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انسانوں پر چڑھ دوڑے، وہ تیرے لشکر سوار ہو یا پیدل ہو، وہ اپنی ضرورت کے تحت پوری تیاری کے ساتھ جیسے بھی انسانوں کے ساتھ ان پر حاوی ہو سکیں، ان کے اعصاب پر حاوی ہو سکیں، ان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں، ان کے جسموں کو کہیں کا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تجھے ٹوٹلی اختیار ہے، تو جا کر ان کے ساتھ اپنے معاملات کو کر سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، شیطان کے لشکروں میں ہم روایات اور احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ وہ صبح صبح اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ، اور جب وہ لشکر شام کو پہنچتے ہیں ان سے باقاعدہ رپورٹ لی جاتی ہے کہ تو نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور ہر ایک کو اس کی رپورٹ کے مطابق اس کو داد دی جاتی ہے، اس کو اس کی باز پرس کی جاتی ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے۔ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ہر طرح کے سسٹم اس نے بنا رکھے، اللہ نے اس کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب وہ لشکر جاتے ہیں انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، تو اس کو ان کے بہت سے طریقے ہیں، سر دست جس کو ہم بیان کر کے اپنی بات کو آگے چلانا چاہتے ہیں وہ 2 طریقے ہیں، اور دونوں طریقے ہی اللہ نے قرآن مجید میں بڑے کھلے لفظوں میں بیان کیا۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے
کہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَّوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ایک پوری تفصیل ہے جو ایک الگ ایک تفصیل طلب پورا مضمون ہے، لیکن سر دست گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. اور خوبصورت بنانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ رنگین ہے، انسان اس میں کھب جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری اس میں خوبصورتی یہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی طرف انسان کا میلان خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کے ضمیر کو چپ کروانے کے لیے، اس کے دل میں جو اللہ نے احساس رکھا ہے اس احساس کو شانت کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے دلائل اور حیلے وہ اس کو دے گا کہ کوئی بات نہیں، کوئی ایسا نہیں، یہ تو گناہ کی وہ سنگینی نہیں جو منبر پر آپ کو بتائی جا رہی ہے، جو قرآن و حدیث آپ کو بتا رہے ہیں اس کی وہ سنگینی ہے نہیں. یہ تو مولویوں کی باتیں سوائے اور اس کے کچھ نہیں. اگر دل زیادہ پریشان ہوگا تو انسان اپنے آپ کو سمجھائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے وہ ساری کی ساری باتیں خوش کر کے پیش کر دے گا. اور دوسری بات، انسان کے جب وہ لشکر جاتے ہیں انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ انسان کو یہ بات بھرپور باور کرواتے ہیں کہ اچھا وہ ہے جو کمیونٹی بیس کی بنیاد پر اچھا کہا جا سکے. گویا کہ بیس اور بنیاد اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. اصل بنیاد یہ ہے کمیونٹی ہماری کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے، ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو ایک سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کن چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے، بس وہ کرتے چلے جاؤ. باقی اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، ہم سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے، وہ اس کی اپنی الگ حیثیت ہوگی. اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، جب نماز پڑھنے جائیں گے تو بالکل ویسا ہی کریں گے جیسے اللہ چاہ رہے ہیں. اب ہم اپنی اس کمیونٹی میں جس میں ہم اپنی مرضی کریں گے، یہ وہ ایک بنیاد ہے. کمیونٹی بیس کی بنیاد پر شیطان انسان کو ایسا ورگلاتا ہے اور ایسا اپنے آپ اس کا کنٹرول حاصل کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کا شکار ہوتے آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آئیں گے. عزیزان گرامی، اس کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شیطان کو کہ ہم نے تجھے کیا ہے کہ لوگوں کے اموال میں شریک ہونے کا تجھے موقع دے دیا ہے. انسان صبح سے شام تک خود پلاننگ کرتا ہے اور ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے بعد پیسہ حاصل کرتا ہے. اگر یقین کیجئے سارے دن کے سارے جو فائنینشلی سسٹم کو ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی ہی چیزوں میں شیطان ہمارے معاملات میں، ہمارے فنانس سسٹم میں داخل ہو چکا. اللہ نے اس کو اختیار دیا، وہ آئے گا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ انسان کو حرام کمائی کی طرف لے کے جائے گا اور وہ کہے گا حرام کمائی کے ذرائع کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں. یہ ہم بات بھی کر چکے اور یہ تفصیل طلب ہے، لیکن الحلال بین والحرام بین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حلال واضح، حرام واضح. ہر چیز واضح ہے، انسان پھر بھی حرام کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے نکال کر اس کے پیچھے چل پڑے. اس کا نام بدلے، دلائل کو اپنی طرف مائل کرے اور اپنے ذہن کو سمجھائے، کچھ بھی کرے. پہلی بات کیا ہے، وہ حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے کی باری آئے گی تو وہ خرچ نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا.
تو انسان کے مال میں شیطان شامل ہے، وہ کیسے خرچ ہونے دے گا؟ بالفرض وہ خرچ کروا بھی دے، پھر اس خرچ کروانے میں شیطان اپنا اگلا وار کرے گا کہ اس نے پتے چھپا کے رکھے ہیں، اگلا اپنا کارڈ کھیلے گا کہ تو نے خرچ کر دیا، تو نے بڑا کمال کا کام کیا، تیرے جیسا سخی تو کوئی ہے ہی نہیں، جس پر تو نے خرچ کیا وہ تو تیرا احترام ہی نہیں کرتا، تیرے پیسے سے اس کے گھر کا چولہا چل رہا ہے اور اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر انسان احسان جتلانے کی طرف چل پڑتا ہے، نیکی کر کے اس کو بتلانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ پہلے کرنے نہیں دینا، اگر کر دیا ہے تو پھر اس کو ضائع کرنے کی بھرپور کوشش۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، گویا کہ شیطان انسان کے مال میں، اس کے سارے کے فران سسٹم میں اس کا شراکت دار بن چکا ہے، وہ کبھی صحیح کام کرنے نہیں دے، کر دیا ہے تو اس کو ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ اور کئی ایک افکار اور سوچ ہو سکتی ہے انسان کی، جس کے ذریعے سے انسان کے مال میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے نہیں دینا، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کھلم کھلا خرچ کرنا ہے، جس کو تبذیر اور اسراف کہا جاتا ہے۔ خرچ کرنے کی جگہیں بہت سی ہیں، اس میں اگر ہم سرسری نظر سے دیکھیں تو ہر وہ کام جو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر وہ کام جو انسان کی انسانیت کو سامنے رکھتے اس کی بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسانوں کی بھلائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کی بھوک مٹانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہر وہ مال جو اپنے ہی تحت لوگوں کے لیے انسان فراوانی کے ساتھ ان کو پیش کر دیتا ہے، یہ وہ مال ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ خرچ کرنے میں انسان کمزور نظر آتا ہے۔ اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، ضرورت ہے، اس کو کھلے دل سے خرچ کیجئے، لیکن ایسے کاموں میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس میں بھی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی، اس کو پتہ ہے موسیقی اور غنا اور اس قبیل کے جتنے بھی کام ہیں وہ جائز نہیں ہیں، اور اس کام میں ان لوگوں کو بلا کر، ان لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے، یہ سارے جو ٹولز، یہ آلات خرید کر، اور انسان جتنے بھی اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں کر کے جہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے، یقین کیجئے یہاں پر پیسہ خرچ کرنا بالکل جائز نہیں تھا، لیکن وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، شیطان اس مال میں شریک ہو چکا ہے، اب تو وہ اس میں انسان کی ضرورت انویسٹ کروائے، کیونکہ اس کا پروفٹ کیا ہے؟ سوائے خسارے کے، سوائے انسان کے دل کے زنگ کے، دل کی سیاہی کے کچھ نہیں ملتا۔ اور ہاں، وہاں پر جہاں خرچ کیا جانا چاہیے وہاں بھی انسان بے تحاشا اور غیر ضروری خرچ کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کے ساتھ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ انسان کی اولاد میں بھی شریک ہو جائے۔ اب یہ بات جب ہم کہیں گے تو شیطان کا اولاد میں شریک ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو ہم زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی بجائے اس پر ہم صرف جو ہیڈنگز ہیں اس کو ذکر کریں گے اور اختتام کی طرف بات کو لے کے جائیں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب جمائی لیتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، صحیح روایت ہے، تو اس کو دبانا چاہیے، اور اس پر جو آوازیں نکالنی ہیں مختلف، شیطان اس پہ ہنستا ہے اور اس میں شریک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان جب اس کی اولاد میں جو شریک ہونے کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ میاں بیوی کو اللہ نے جوڑا بنایا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اہتمام کیا۔ جب وہ سارے کے سارے امور جو غیر شرعی ہوں گے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان اپنی اولاد کے حصول کے لیے آگے چلے گا تو وہ لازمی طور پر شیطان اس اولاد میں شریک رہے گا۔ اور اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ
کہ جب میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایک سلسلہ قائم کیا ہے، اس میں مصنون دعاؤں کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور اس پہ بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ عمریں بیت گئی ہیں، اولادیں جوان ہوئی چلی ہیں، شاید کہ وہ دعائیں یاد بھی نہ ہوں، یاد ہوں بھی تو شاید اس کا اہتمام کبھی زندگی میں سوچا بھی نہ ہو۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ ظاہراً چھوٹی سی ہیں، لیکن خود بتائیے زندگی گزر گئی ہے اور ان چیزوں کا اہتمام جب نہیں ہے تو پھر آؤٹ پٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اولادوں کے معاملات اور ان کا جو ہٹ درم ہونا اور ان کا نافرمان ہونا، یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر کا بیسک مسئلہ اور بیسک پرابلم یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک انسان جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اولاد کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جو غیر شرعی ہیں۔ 25ویں پارے میں اللہ نے بڑے کھلے انداز میں، جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا اور کہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اس سے پہلے کی آیت میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور رب آسمان و زمینوں کا مالک ہے، مالک، ایسا مالک جو مطلق العنان ہے، اس سے کسی نے نہیں پوچھنا، وہ کہتا ہے میری مرضی جو مرضی کروں، ہے کوئی پوچھنے والا سامنے آئے، بیٹے دوں بیٹیاں دوں دونوں ملا کے دوں کچھ نہ دوں، ہے تو سامنے آئے۔ انسان پھر وہ رستے اختیار کرتا ہے کہ ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آخر کار پھر اللہ کے پاس جب جاتا ہے زندگی برباد و آخرت بھی برباد۔ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اس لیے ایسے ذرائع انتہائی خطرناک۔ اور دوسری بات، اور اس کے ساتھ اولاد میں شریک ہونے کا ایک مطلب یہی ہے، یہ بھی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ ایک انسان اپنی اولاد کے ہونے اور اس کے بعد اس کو کھلانے کے ڈر سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، دوسرے جگہ پر فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، وہ تمہیں دے سکتا انہیں بھی دے دے گا، جب رب ان کو دے گا تو تمہیں بھی دے دے گا، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں دے سکتا تو ان کو بھی دے دے گا، دوسری بات یہ ہے ان کو دینے کی وجہ سے تمہیں بھی دے دے گا، گویا کہ آنے والا نصیب لے کے آتا ہے، بس اوقات پہلے لوگوں کے نصیب بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اس لیے وہ ساری کی ساری اس معاملے میں جتنی بھی وہ صورتیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، ان پر بھی انسان غور کرے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فطرت اس میں بڑی خوبصورتی رکھی ہے، انسان جب نشو و نما پاتا ہے اللہ نے اس میں ایک فطرتی ایک طریقہ رکھا ہے، وہ ہے ماں کا دودھ۔ اگر تو کوئی شرعی اور ڈاکٹر کے میڈیکل کے حوالے سے کوئی پرابلم نہ ہو، صرف اور صرف اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سلسلے کار چلائے جاتے ہیں اور ماں کا دودھ کی بجائے دیگر ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، تو یقین کیجئے اس کے نقصانات کیا ہیں آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، اور اس پہ سرچ کرنے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اس پر بھی کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزید اس میں کچھ باتیں شامل کی جا سکتی ہیں، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اس پر بھی اور مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں ضرور کریں گے، تو آپ حضرات ٹائم پر تشریف لائیں تاکہ ساری کی ساری باتیں ہم سن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔